بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آج ایک دیوبندی مولانا الیاس گمان صاحب کا ایک غلط مسائل کے بیان کو قرآن و سنت سے رد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے میں ان کا ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے بعد پھر اس کو قرآن و سنت سے رد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا تاکہ آپ کو پورا مسائل سمجھ میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ویڈیو پلے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں۔ میرے بھائیو، ویڈیو دیکھا آپ نے، انہوں نے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اجرت لے کے زنا کرتا ہے، یعنی کوئی کسی کو اجرت دے کے زنا کرتا ہے، پیسہ دے کے زنا کرتا ہے، تو وہ جائز ہے، یعنی اس پر کوئی حد لازم نہیں ہوگا، اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک امام کا قول بیان کر رہے ہیں، جبکہ یہ قول اتنا ہی شرمناک ہے کہ اگر کسی کو بھی بیان کیا جائے تو کوئی بھی عام مسلمان بھی یہ سنے گا تو وہ بولے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ تو میرے بھائیو، میں پہلے اس کو قرآن و سنت سے رد کروں گا، پھر اس کے بعد آئیں گے لاجیکلی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو میرے بھائیو، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، زنا کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا، تم زنا مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو میرے بھائیو، زنا کے جتنے راستے کھلتے ہیں، جتنے راستے اس کے قریب آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو یہ بول رہے ہیں کہ پیسہ دے کے زنا کرو گے تو جائز ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیو، ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور کاہن کی کمائی اور جانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ کیٹیگوریکل منع کر دیا گیا ہے کہ زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب، تو میرے بھائیو، زنا کا جو کمائی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ پورا صاف لکھا گیا ہے کہ زنا کی کمائی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی ہم حدیث کو دیکھیں گے یا امام ابو حنیفہ کا قول کو دیکھیں گے؟ تو میرے بھائیو، پھر میں اور ایک حدیث بتاتا ہوں کہ زنا اتنا بدترین گناہ ہے۔ جب ایک انسان زنا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلاتا تھا۔ تو میرے بھائیو، جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان پھر اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اتنا بدترین گناہ ہے، تو اس کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی اجرت لے کے زنا کرتا ہے تو جائز ہے۔ تو میرے بھائیو، جب قرآن اور سنت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا بدترین گناہ ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا اجرت لینا منع ہے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا اجرت لے کے کرنا جائز ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، اور وہ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے پورا خلاف ہے۔ تو لاسٹ میں میرے بھائیو، میں آج آپ کو امام ترمذی کا ایک قول بیان کر رہا ہوں، جو کہ وہ نقل کر رہے ہیں، مطلب کہ کچھ لوگ آ کے امام وکی کو کہتے ہیں کہ امام نکی اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں، ایک حدیث کے معاملے میں یہ کہتے ہیں، جبکہ امام وکی جو ہے وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، امام وکی فرماتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور ابراہیم نکی یہ کہتے ہیں۔ تم کو یہ کرنا چاہیے، تم کو قید کر لینا چاہیے، اور تم کو تب تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ تم توبہ نہ کر لو۔ تو میرے بھائیو، حدیث کا اماموں کے یہاں اتنا مرتبہ تھا کہ وہ امام کے قول کو اگر وہ حدیث سے ٹکراتے تھے تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو اتنا بدترین معاملہ ہے،
کوئی بھی انسان پسند نہ کرے گا کہ وہ ان کا اپنا یہ کام کرے کہ اجرت لے کے زنا کرے، جو کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ یہ دیوبندی مولانا بیان کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو پبلک کو لے کے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ لکھ کے گئے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ اگر کچھ لکھ کے گئے ہیں ان کا معاملہ ان کے سپرد۔ ہمارے یہاں جو حدیث ہے، جو قرآن و سنت ہے، اس کو ہم لوگ لے کے چلیں گے، اور اگر کوئی بھی امام کا قول قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے ہم اس کو عزت سے چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو معاملہ ہے کہ پیسہ دے کے زنا کرنا جائز ہے، یہ دیوبندی مولانا بیان کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے، یہ بات کو پبلک میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دیوبندی عوام جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے ایسے غلط سلط مسائل بیان کر رہے ہیں جو کہ پورا معاشرے کے خلاف ہے، جو کہ لوگوں کے عقل سے بھی یہ باہر جا رہے ہیں کہ لوگ مطلب کہ اتنا بدترین گناہ ہے پیسہ لے کے زنا کرنا، یہ فاحشہ کام اتنا بدترین کام ہے، تو اس کو امام ابو حنیفہ جائز کہہ دیے، تو یہ دیوبندی مولانا جو ہے اس کو پبلک میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے فتنوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات کہیں میں نے اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میں نے غلطی سے میرے زبان میں نکل گئی تو اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔